جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی جامعہ زکریہ کا جعلی ڈگریوں کا میگا سکینڈل، 400 سے زائد طلبہ کو پیسے لے کر پاس کرنے کا معاملہ۔ جامعہ زکریہ ملتان انکوائری کمیٹی نے سفارشات سینڈیکیٹ میں پیش کر دیں۔ سکینڈل کے مرکزی کردار محمد امین سمیت 4 افسروں پر الزامات ثابت، جبری ریٹائر کرنے کی سفارش۔ کرپشن میں ملوث ملازمین کو شوکاز نوٹس جاری۔ نوابوں کے شہر بہاولپور کو سیف سٹی بنانے کا خواب کب پورا ہوگا؟ 2016 میں گزشتہ دور حکومت کا منصوبہ تاحال التوا کا شکار۔ 5.5 ارب کا منصوبہ فنڈز کی کمی کے باعث روک دیا گیا۔ پروجیکٹ کے لیے 8 کروڑ کی لاگت سے بنائی گئی عمارت بھی ضائع ہونے کا خدشہ۔ تاریخی شہر ملتان کے تاریخی مقامات پر نشائیوں کے ڈیرے۔ گھنٹہ گھر چوک، دربار حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ شمس، قلعہ کونا قاسم باغ، دیگر تاریخی مقامات کے ارد گرد نشائی نظر آنے لگے۔ شہری خوفزدہ، پولیس اور ضلع انتظامیہ نشائیوں کو تاریخی مقامات سے ہٹانے میں ناکام۔ چناب میں پانی کی سطح بلند، ملتان کی دریائی پٹی کا 130 کلومیٹر متاثر ہونے کا خدشہ۔ دریائی بیڑ کے 100 سے زائد موازات میں سینکڑوں آبادیاں زیر آب آنے کا امکان۔ کاشتکار سیلابی رائلے بارے پیشگی اطلاع کا نظام نہ ہونے کے باعث پریشان۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کا کہنا ہے کہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ ضلع انتظامیہ مظفر گڑھ کی ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں۔ ڈپٹی کمشنر شعیب ترین ان ایکشن۔ کمزور فلڈ بندوں اور پشتوں کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے کے احکامات۔ دریا کے راستے میں موجود تجاوزات کو بھی ختم کرنے کی ہدایت۔ ریلیف کیمپوں میں تمام تر سہولیات یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ بہاولپور کے دریائی علاقے سے گزرنے پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ ہر شہری 20 روپے ٹیکس لے کر منگوانی پتن سے گزر سکے گا۔ ٹیکس کے خلاف وکلا اور عوام کا ڈپٹی کمشنر آفس میں احتجاج۔ وکلا کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کا اقدام نہیں، نوٹس لے کر کارروائی کی جائے۔ ملتان ڈویژن میں 26 مقامات پر مویشی منڈیاں لگیں گی۔ کمشنر ملتان شان الحق نے حتمی منظوری دے دی۔ ڈویژن بھر میں 6 بڑی منڈیاں اور 20 سیل پوائنٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ پوائنٹس اور منڈیاں عید سے 15 دن پہلے فعال کرنے کا حکم۔ بزرگ افراد اور بچوں کو منڈیوں میں لانے پر پابندی، دستانے اور ماسک کا استعمال لازمی قرار۔ ملتان میں جانور زیادہ، خریدار کم، بیوپاریوں میں پریشانی کی شدید لہر۔ بیوپاریوں کا کہنا ہے گزشتہ سال روزانہ 10 سے 12 بکرے بک جاتے تھے، اب تو ایک بھی مشکل سے فروخت ہوتا ہے۔ شہری مہنگائی اور لاک ڈاؤن کے باعث پریشان، کہتے ہیں اتنی مہنگائی میں قربانی کیسے کریں۔ بڑی عید سے پہلے مہنگائی کی بڑی لہر۔ ملتان، ڈی جی خان، خانیوال، سناوا سمیت جنوبی پنجاب میں سبزی مافیا سرگرم۔ سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ ٹماٹر کی قیمت نے شہریوں کو لال پیلا کر دیا۔ ادرک کی قیمت 4 سینچریاں عبور کر گئی۔ لہسن کی ڈبل سینچری۔ دکاندار من مانے ریٹس پر اشیاء بیچنے لگے۔ انتظامیہ قیمتوں کی روک تھام میں ناکام۔ عید قربان سے قبل منافع خوروں نے لوٹ مچا دی۔ سبز مسالہ جات کے بعد خشک مسالہ جات بھی مہنگے۔ زیرہ 800، لونگ 900، دال چینی 620 روپے فی کلو ہو گئی۔ جلوتری 5000 روپے فی کلو تک بکنے لگی۔ شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ یوٹیلٹی سٹور سے سستی چینی غائب۔ مارکیٹ میں چینی 80 سے 85 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ شہریوں کا انتظامیہ سے چینی کی فراہمی کا مطالبہ۔ ادھر احمد پور میں یوٹیلٹی سٹور کی چینی مارکیٹ میں فروخت ہونے لگی۔ روہی کی خبر پر ریجنل مینیجر کی کارروائی۔ یوٹیلٹی سٹورز انچارج محمد رشید کو ملازمت سے فارغ کر دیا۔ برطرفی کا لیٹر جاری۔ مرغی بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ ملتان میں برائڈل گوشت کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کا اضافہ۔ سرکاری نرخوں کے مطابق مرغی کے گوشت کی قیمت 265 روپے فی کلو ہو گئی۔ دکاندار اور خریدار دونوں پریشان۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی صحت بخش خوراک کی فراہمی کے لیے سرگرم عمل۔ پی ایف اے کی ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور شہر اور اضلاع میں کارروائیاں۔ بھاری مقدار میں غیر معیاری دودھ، مینگو جوس، مٹھائی، دیگر اشیاء طلب۔ متعدد پوائنٹ سیل۔ 60,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے۔ فورٹ منرو میں بدترین لوڈ شیڈنگ، قبائلی عوام کا پارہ ہائی ہو گیا۔ 18 سے 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ پر لوگوں کا احتجاج۔ ٹائر جلا کر بین الصوبائی کوئٹہ روڈ بلاک کر دیا۔
مظاہرین کا بجلی بحال کرنے کا مطالبہ۔ کوٹ عباس کے درجنوں چکوک پر ٹڈی دل کی یلغار، ٹڈی دل نے زرعی اراضی تباہ کر دی۔ مانسون موسم میں ٹڈی دل کی افزائش پر کاشتکار پریشان، کسانوں کا ٹڈی دل کی افزائش روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات کرنے کا مطالبہ۔ خانیوال میں گنے کے کاشتکاروں کو ملیں گی بہتر سہولیات، گنا بلا رکاوٹ شوگر ملز تک پہنچانے کے لیے سڑکوں کی تعمیر و مرمت بار اقدامات شروع۔ صوبائی وزیر پنجاب حسین جہانیہ گردیزی کی سربراہی میں اجلاس۔ کبیر والا، خانیوال، حسینی چوک عبدالحکیم، جہانیہ بائی پاس سمیت مختلف سڑکوں کی مرمت کا فیصلہ۔ سڑکوں کے منصوبوں پر 75 ملین روپے لاگت آئے گی۔ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ملتان کے اسکولز کے لیے خوشخبری، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ترقیاتی اسکیموں کے 145 ملین کے فنڈز جاری۔ ضلع کی خطرناک بلڈنگز کے لیے 51 ملین، مسنگ سہولیات کے لیے 10 ملین فنڈز جاری کیے گئے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی متعلقہ افسران کو ترقیاتی اسکیمیں بروقت مکمل کرنے کی ہدایات۔ ملتان کی یونین کونسل 17 کے باسیوں کا درینہ مسئلہ ہوا حل۔ معاون خصوصی برائے ٹرانسپورٹ حاجی جاوید اختر نے یونین کونسل 17 میں سیوج کا منصوبہ کا افتتاح کر دیا ہے۔ سیوج منصوبہ 70 لاکھ روپے مالیت سے مکمل کیا گیا۔ سخی سرور تارونگھن سڑک کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کا استعمال، چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی دریشک کا رونگھن کا دورہ، 1 ارب کی لاگت سے بننے والے منصوبے کا معائنہ کیا۔ علاقہ مکینوں نے ناقص میٹیریل کے استعمال کی شکایات کے انبار لگا دیے۔ قادر پورہ کے مکینوں کو ملیں گی طبی سہولیات۔ موضع لوتھر میں گورنمنٹ رولز ڈسپنسری رشیدہ کو فعال کر دیا گیا۔ ایم پی اے واصف راں اور سی او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک نے ڈسپنسری کا افتتاح کیا۔ پی ایچ اے ملتان کا معذور افراد کے لیے پارک بنانے کا اعلان محض اعلان ثابت ہوا ہے۔ 1 سال گزرنے کے باوجود بھی معذور افراد کے لیے پارک بنانے کے منصوبے پر کام شروع نہ ہو سکا۔ شاہ شمس، شاہ رکن عالم کے بلاک پارک اور قلعہ کونا قاسم باغ میں پارک بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ سب سول سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کے 2 حصوں میں تقسیم نامنظور۔ ڈی جی خان سخی سرور روڈ پر پاکستان ٹرائکی پارٹی کا گلے میں علامتی پھندا ڈال کر احتجاج۔ مظاہرین کا 23 اضلاع پر مشتمل ٹرائکی صوبہ بنانے کا مطالبہ۔ بہاولپور میں سیکریٹریٹ بننے کی خوشیاں، مختلف طبقہ فکر کے لوگ بہاولپور میں سیکریٹریٹ کے قیام کی خوشیاں منانے لگے۔ ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف تحسین نواز گردیزی کے گھر میں خوشی مٹھائی کھلائی گئی۔ تحسین نواز کا کہنا ہے کہ سیکریٹریٹ بننے سے بہاولپور میں بے پناہ روزگار آئے گا۔ بہاولپور روہی چولستان میں بارشوں سے ٹوبے پانی سے بھر گئے۔ روہی میں 700 کلومیٹر طویل واٹر سپلائی پائپ لائن سے پانی پہنچایا جانے لگا۔ ایم ڈی چولستان ترقیاتی ادارہ رانا سلیم کا کہنا ہے کہ روہی میں پانی نہ ملنے پر انسانوں کے مرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ 4 واٹر بوزر کے ذریعے بھی پانی فراہم کر رہے ہیں۔ صادق آباد منٹھار تلا مائنر میں چک 126 کے مقام پر 25 فٹ چوڑا شگاف کپاس اور گنے کی فصل زیر آب آ گئی۔ محکمہ انہار اور مقامی لوگوں نے 5 گھنٹوں میں شگاف کو پر کر لیا۔ ادھر چشتیاں پل غنی کے قریب نہر شہر فریق میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب، زمیندار اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے کے لیے کوشاں۔ میاں والی محلہ چھدرو خیل کندیاں کا ناقص سیویج نظام، مین گلی میں گندا پانی جمع ہو گیا۔ راہگیر اور مکین پریشان، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایم سی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عملے کی کمی کے باعث بروقت صفائی ممکن نہیں ہو پاتی۔ اگلے 1 روز تک گلی کی صفائی کو ممکن بنا دیا جائے گا۔ ملتان کی سبزی منڈی کچرا منڈی بن گئی۔ سبزیوں اور پھلوں کے ساتھ گندگی کے انبار لگ گئے۔ انتظامیہ گند پھیلانے والوں کے خلاف بے بس، دکاندار پریشان۔ کہتے ہیں انتظامیہ تصویریں بنوا کر چلی جاتی ہے، اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ احمد پور شرکیہ میں آوارہ کتوں کی بھرمار، میونسپل کمیٹی کی جانب سے کتا مار مہم شروع نہ ہو سکی۔ شہری پریشان، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر نعیم صادق کا نوٹس، کتا مار مہم کی ٹیم تشکیل دے دی۔ کہا چند روز میں آوارہ کتوں کو مار کر تلف کر دیا جائے گا۔
केहरोड पक्का में रोही बना शहरियों की आवाज। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अहमद फराज अवान का खुले मैन होल्स का नोटिस। शहर भर में जा बजा खुले मैन होल्स की मुरम्मत और ढक्कन लगा दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि आवाम भी एहतियात बरतें और तोड़ फोड़ से गुरेज करें। कोट अद्दू में रड और जट बरादरी के दरमियान झगड़ा, 2 अफराद जख्मी, टीएचके अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने दोनों जख्मियों को मेडिकल रिपोर्ट के लिए डॉकेट जारी कर दिया। जट बरादरी का अस्पताल इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं पुलिस और अस्पताल इंतजामिया रड बरादरी के जख्मी का खुद साख्ता जख्म बनाकर ही कार्रवाई कर रही है। पुलिस और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। डीपीओ लोधरा की जानिब से एसएचओज के तकर्रुर तबादले। महर रियाज थाना सदर, जबदार हुसैन सिटी केहरोड पक्का, मोहम्मद मुबशर गेलेवाल, फैजान कयूम जलाराइयां तैनात। जफर गरवा को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने के अहकामात, मुरासिला जारी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त भी मरकजी केस के साथ मुंसलिक करने की हिदायत। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक बंद करने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने चेयरमैन पैमरा और चेयरमैन पीटीए से 3 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत कानून और डायरेक्टर पीटीए जोनल ऑफिस को भी फरीक बनाया गया। मुफाद परस्त माफिया कोरोना से भी ना डरा। मुल्तान में कोविड-19 के मरीजों की अद्वियात और तिब्बी आलात की मसनूई किल्लत। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने नोटिस ले लिया। ड्रग इंस्पेक्टर्स को फील्ड में सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। लोगों की जानों से खेलने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात जारी कर दिए गए। नाकिस क्वालिटी के मास्क डॉक्टर्स को दे दिए गए। शेख ज़याद हॉस्पिटल हिना खान में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स ने गैर मियारी मास्क को हाई रिस्क करार दे दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा तस्लीम न होने पर एहतजाज का दायराकार वसी करने का इंदिया। मुल्तान के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा दिन। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड कॉलोनी, पीरा गायब रोड, पूर्व बनास्पति मिल्स, कस्टम ऑफिस कॉलोनी, कलमा चौक बंद। हॉटस्पॉट एरियाज में 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। कोरोना के बायस महीनों से शादी हॉल्स और मार्कीज बंद। हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। सादिकाबाद में शादी हॉल मालिकान और मुलाजमीन का खाली देगें बजाकर रोटियां गले में डालकर एहतजाज। रहीमा खान के डिस्ट्रिक्ट क्लब में मार्कीज एंड शादी हॉल्स एसोसिएशन की भी हड़ताल। मुजाहिरीन का शादी हॉल्स और मार्कीज ओपन करने का मुतालबा। बहावलपुर में कोरोना के 17 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। जिला भर में कोरोना के 14 केसेस रिपोर्ट। लिया में 301 में से 283 कोरोना के मरीज सेहतयाब हो गए। खानेवाल ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन का अहसन इक़दाम। कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों को हिफाजती सामान की फ्राहमी। पीपीई किट्स, मास्क समेत दीगर अशिया मुतल्लिका हुक्काम के हवाले किए। सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक के मुल्तान के मुख्तलिफ हेल्थ यूनिट्स के दौरे। जलालपुर बिल्लेवाला में सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की। जहानिया में अगवा के बाद 4 अफराद की 2 बच्चियों के साथ मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्चियां अस्पताल मुंतकिल। वरसा का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। बहावलपुर के तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करने का अज़्म। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सुहेब अशरफ मनशियात फरोशी के खिलाफ मुतहरिक। पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा आइस बलूचिस्तान से स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 150 किलो चर्स और हेरोइन भी पकड़कर तलब कर दी गई। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की वफ्द के हमरा डीजी खान अहमद, कमिश्नर साजिद जफर डाल की सरबराही में डिवीजनल आर्म कमेटी का इजलास। आरपी इमरान अहमद, चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओस, मकातबे फिक्र के उलमा कराम, रमन कमेटी के अरकान की शिरकत। कमिश्नर साजिद जफर डाल का कहना है कि उलमा, मेहराब और मिंबर से भाईचारा
اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے آواز بلند کریں۔